بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ کے مظالم، ان کی تکالیف اور ان کے مختلف ہتھ کنڈے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان محض ہنسی مذاق یا برا بلا کہنے سے اپنے ایمان سے واپس نہیں پھیرتے، اپنے مقاصد سے واپس نہیں پھیرتے، تو انہوں نے اب مظالم کا ایک نیا دور شروع کیا، اور ان مظالم میں سے جس خاندان کا کوئی فرد مسلمان ہوتا تو پورا خاندان اس کے پیچھے پڑ جاتا، اس کی مار پٹائی کرتا۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہوتا تو یہ لوگ ان کے گلے میں رسی ڈال کے آوارہ اوباش لڑکوں کے حوالے کر کے پورے شہر میں گھماتے تھے، ان کے پیچھے آوازیں نکالتے تھے۔ اگر کسی آقا کا غلام مسلمان ہوتا تو وہ اسی اپنے غلام کو پتھروں سے مارتے تھے، کوڑوں سے مار دیتے تھے، یا ان کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتے تھے، ان کے سینے کے اوپر بڑا سا پتھر رکھ دیتے، یا ان کو دہکتی ہوئی آگ پر لٹا دیتے۔ اس طرح طرح کے مظالم ان پر کرتے، ان کو تکالیف پہنچاتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کفار مکہ کے ہاتھوں جو مظالم، تکالیف اور مشکلات پہنچتے تھے، ان پر غور کریں تو آج کے لیے ہمیں اس سے بڑی رہنمائی ملتی ہے، جن میں سے چند ایک ہے۔ یہ کفار مکہ مسلمانوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے تھے، لیکن ان تکالیف کو ہم دیکھیں تو کسی مسلمان کو بھی انہوں نے اسلام سے، اپنے باپ دادا کے فرائض دین کو واپس نہیں کر دیا تھا، یعنی کوئی بھی مسلمان اپنے ایمان سے واپس نہیں پھیرا تھا۔ تو لہٰذا اس سے مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے یہ سبق ہے کہ محض طاقت کے بل بوتے پر یا محض تکالیف اور مصائب کی بنیاد پر کسی بھی مسلمان کا ایمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ بات تمام مسلمان اور غیر مسلموں پر واضح ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کی ایمان کوئی طاقت کے بل بوتے پر یا محض مظالم اور تکالیف کی بنیاد پر تبدیل نہیں کر سکتے۔ دوسری ہم دیکھیں مسلمانوں کی ان تکالیف کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کو، تو کبھی بھی مسلمانوں نے اللہ سے گلا شکوہ نہیں کیا تھا، کبھی بھی اللہ کے رسول نے اللہ سے گلا شکوہ نہیں کیا تھا، کبھی بھی مسلمانوں نے یا اللہ کے رسول نے اللہ سے ان مشرکین یا کفار مکہ کے حق میں بد دعائیں نہیں دی تھی۔ لہٰذا اس میں آج ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے کہ جب مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ہاتھوں کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً اگر وہ بد دعا پہ اتر آتے ہیں، فوراً وہ گلے شکووں پر اتر آتے ہیں، تو یہ مسلمان کا شیبہ نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ ایمان کی نشانی ہے۔ بلکہ سب سے پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تکالیف اور مصائب پر صبر کرے اور بد دعا سے باز آ جائے، بلکہ غیر مسلموں کے حق میں دعا کرے، کہ جس طرح اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں ان تکالیف پر صبر کرو، یہ مشرکین نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہی ان دعاؤں کی یا ان صبر کی برکات تھی کہ بعد میں یہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب کائنات کا فرمان ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ نہیں، اللہ کی بادشاہت یہ نہیں کہ کسی مسلمان کو اس کے خالق پر چھوڑے یہاں تک کہ پاک اور ناپاک یعنی مومن اور منافق کے درمیان تمیز نہ کرے۔ کہ مسلمانوں کے اوپر جو تکالیف یا مصائب آتی ہے، کبھی اللہ کی جانب سے یا کبھی غیر مسلموں یا انسانوں کی ہاتھوں سے، تو یہ مسلمانوں کی آزمائش ہوتی ہے تاکہ اس مسلمان کی حیثیت واضح ہو جائے کہ یہ محض نام کے مسلمان ہے یا یہ عمل کے بھی مسلمان ہے یا اس کا پختہ عقیدہ بھی ہے۔ لہٰذا تکالیف کے وقت، مصائب کے وقت، مشکلات کے وقت، جانی مالی اور نقصانات کے وقت مسلمانوں کی ایمان ظاہر ہوتی ہے کہ کس درجے کی ایمان ہے۔ اسی طرح اگر کسی خطے کے مسلمانوں پر تکلیف یا مصائب یا مشکلات ہو
تو اس کے ذریعے سے دیگر مسلمانوں کی ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دیگر خطوں کے مسلمانوں کی ایمان کس سطح کے ہے، کس لیول کے ہیں۔ جس طرح قرآن میں رب کائنات کا فرمان ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اس آیت مبارکہ کی بنیاد پر اگر کسی خطے کے مسلمانوں پہ تکلیف ہو، بوڑھوں، بچوں، نوجوانوں پہ، مرد و خواتین پر تکلیف ہو، تو اس کے ذریعے سے دیگر خطوں کے مسلمانوں کی ایمانی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیات مبارکہ میں تاکہ دیگر خطوں، دیگر علاقوں، دیگر ریاستوں، دیگر مسلم ریاستوں کے لوگوں کی ایمانی حالت کا اندازہ ہو جائے کہ ان لوگوں کا ایمانی حالت کیا ہے جب یہ ایک خطے کے مسلمانوں پر مظالم دیکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں یا کوئی حرکت نہیں کرتے، تو اس سے ان کی ایمانی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہٰذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے کہ جب مشرکین مسلمانوں کو تکالیف دیتے تھے تو مسلمان اس پر صبر کر رہے تھے۔ آج بھی اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو ان کو پہلی فرصت میں، پہلی سطح میں صبر کرنی چاہیے تاکہ اس سے ان کا ایمان ظاہر ہو جائے اور تاکہ اس کے ذریعے سے دیگر خطہ، دیگر علاقوں، دیگر ریاستوں کے مسلمانوں کی حالات بھی واضح ہو جائے۔ اور ہمیشہ یہ بد دعائی کے لیے منہ نہ کھولا جائے، کیونکہ اس سے بد دعا ایک ڈرامہ بن جاتا ہے، پھر لوگوں کی عقائد کمزور پڑتے ہیں اور ان کی یہ سوچ پڑ جاتی ہے کہ بد دعا سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کی دعا یا بد دعا رد نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ بات مسلمانوں اور غیر مسلم سب پر واضح ہونی چاہیے کہ جس طرح کفار مکہ نے مسلمانوں کی ایمان کو تبدیل نہ کر سکے، ان کے عقیدے کو تبدیل نہ کر سکے، اسی طرح اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحے میں، تاریخ کے کسی بھی وقت غیر مسلموں کے مظالم کی وجہ سے مسلمانوں کو اگر نقصانات پہنچے ہیں لیکن کہیں پر بھی ان کے عقائد تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ عالم اسلام پر ایک وقت تھا کہ منگول اس پر حملہ آور تھے، یہ ایک بڑی آزمائش اور بڑی عذاب تھی، لاکھوں لوگ یہ ایک شہر میں قتل کر دیتے تھے، سروں کی میناریں بناتے تھے، لیکن وہ منگول جو عالم اسلام میں اس نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسانیت کا قتل عام کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ منگول نہ تو مسلمانوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی مسلمانوں کے عقائد کو تبدیل کر سکے، اور بالآخر وہی منگول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نور سے منور کیا اور ان لوگوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمات انجام دی۔ لہٰذا اس میں یہ سبق ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی غیر مسلموں نے محض طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو ختم نہ کر سکے ہیں۔ یا جس طرح حال ہی میں افغانستان کو ہم دیکھیں کہ 20 سال تک سامراجی طاقتیں اس پر حملہ آور تھی، یہ بڑی سامراجی طاقت 58 ریاستوں پر مشتمل افواج نہ تو افغانستان کے عقائد کو تبدیل کر سکے اور نہ ہی افغان کے مسلمان کو افغانستان سے ختم کر سکے۔ لہٰذا یہ بات غیر مسلموں کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو محض طاقت کی بنیاد پر ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھیں تو جتنے بھی مسلمانوں کو تکالیف پہنچتی ہے اس دنیا میں غیر مسلم یا سامراجی طاقتوں کے ہاتھوں، تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو یہ سامراجی کفریہ بت پرست مشرک طاقتیں ڈائریکٹ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتی ہے، جس طرح عصر حاضر میں غزہ کی صورتحال ہے کہ سامراجی طاقتیں ان پر ڈائریکٹ حملہ آور ہے، یا یہ لوگ مسلمانوں کے اندر ان کی شکل و ان کے لوگوں میں سے میر جعفر اور میر صادق جیسے کردار پیدا کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، خصوصاً مذہبی تحریکوں کو یہ لوگ نشانہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ترکی میں دیکھیں تو ایک دور تھا کہ رجب طیب اردگان کے خلاف بھی پوری آرمی کی ایک ریجمنٹ اٹھی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ یا اخوان المسلمین کو ہم دیکھیں مصر میں کہ جنرل سیسی ان کے خلاف کڑا ہوا تھا اور ان کو نقصان پہنچایا تھا، یا صدام حسین کو ہم دیکھیں یا شام کی حالات کو ہم دیکھیں، تو اسی طرح یا تو یہ غیر مسلم مسلمانوں کو ان کے افراد میں سے میر جعفر اور میر صادق پیدا کر کے ان کو تکالیف پہنچاتے ہیں یا خود ڈائریکٹ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی صورتحال ہے، یہ دو طرح کے ہتھ کنڈے ہیں غیر مسلموں کو جو مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہو گیا
کہ کفار مکہ یا قریش مکہ کے تکالیف جو مسلمانوں کو دیتے تھے یا جو مسلمانوں پر مظالم کرتے تھے، اللہ کے رسول پر ظلم کرتے تھے، ان سے جو اسباق نکلتی ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ تکالیف پر صبر کرنی چاہیے، اور یہ تکالیف یا تو ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیتی ہے، یا ان تکالیف کی وجہ سے ان میں ان کے عزم مزید پختہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مستقبل میں بڑی کام لیتے ہیں۔ جس طرح وہ مسلمان جو ان کفاروں کے خاطوں متاثر ہوئے تھے، ان کو السابقون الاولین کا لقب دیا گیا، یہی وہ مسلمان تھے جنہوں نے بعد میں اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمات سر انجام دی، یہی وہ لوگ تھے جو کفار مکہ کے مظالم برداشت کرتے تھے، ان کو اللہ نے دنیا میں جنتوں کی خوشخبری دی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ لہٰذا تکالیف ہمیشہ جوان مرد بہادر لوگوں پر آتی ہے، آزمائشیں ان پر آتی ہے، لہٰذا ان تکالیف اور مصائب پر پہلی صبر کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول یا صحابہ نے غیر مسلموں کو بد دعا نہیں دی تھی بلکہ ہمیشہ ان پر صبر کرتی تھی، لہٰذا ہمیں بھی ہر وقت بد دعا سے ڈرامہ نہیں بنانا چاہیے، ہر وقت بد دعا نہیں دینا چاہیے، بلکہ میدان میں تھوڑا بہت نکلنا بھی چاہیے، اور سامراجی طاقتوں کا مقابلہ اپنے بل بوتے پر بھی کرنا چاہیے۔ جب میدان میں نکلیں گے، سب آرا ہو جائیں گے، تب خدا سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ کم از کم آپ کی ایمان ظاہر ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزمائشوں کی وجہ سے یا تکالیف کی وجہ سے کرے کوٹے کا پتہ ہوتا ہے، پاک اور ناپاک جدا ہوتے ہیں، مسلمان اور منافق جدا ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں یہ تکالیف اور مشکلات نہ ہوتی، مسلمانوں کو یہ دشواریاں درپیش نہ ہوتی، تو پھر منافق اور مسلمان مومن کا اندازہ پتہ کس طرح چلتا تھا؟ اسی طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی تکالیف سے کہ کبھی بھی طاقت کے بل بوتے پر غیر مسلم یا سامراجی طاقتیں مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کے عقائد تبدیل کر سکتے ہیں، محض ان کو جانی اور مالی نقصانات پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ مخالفین اسلام ہمیشہ دو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، یا تو خود ڈائریکٹ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں یا اپنوں کے ذریعے سے ان کو متاثر کرتے ہیں، ان میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں محاذوں کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت ہمیشہ ذہنی طور پر تیار رہنی چاہیے، اور جب مسلمان ان آزمائشوں سے کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب نکلتے ہیں، تب فتح بھی ان کی مقدر ہوتی ہے اور راج بھی ان کا ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی بھی ان کی ہوتی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں ان تکالیف پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان آزمائشوں اور تکالیف میں سرخرو کریں، اور ہمیں ان کافروں کے ہتھ کنڈوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔